انہوں نے کہا جی کہ اب فائل ادھر چلی گئی ہے، اب آپ ادھر آ جائیں، اب ادھر گئے ہیں، ادھر سے پھر ادھر آئیں، پھر ادھر سے ادھر، تو یہ سارا چکر چلتا رہا ہے۔ لیکن لب لباب یہ ہے کہ اس کیس کو اب کل شاید ٹیک اپ، اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ججز کے اوپر کہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو کمرے موشن جو تھا روم تھا وہاں پر جو فائل پہنچی تھی تو اس فائل کے اوپر ایک نوٹ لکھنا تھا، اس نوٹ لکھنے کے اوپر ہی وہ پورا دن ہمارا ضائع کر دیا گیا، اور نوٹ بھی نہیں لکھا گیا۔ کہتے ہیں ڈپٹی رجسٹرار اٹھ گئے ہیں، اب ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں وہ جان بوجھ کر پہلے ایک اور جج نے جس کے پاس سے یہ فائل آئی ہے اس نے ڈیلے کیا تاکہ ٹائم گزر جائے، تو ڈپٹی رجسٹرار کو بھی اٹھوا دیا گیا، اور اس جو بیٹھا ہوا تھا اسٹاف کا بندہ وہ بھی نہیں لکھ پا رہا تھا، تو لہٰذا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح اس فائل کو آگے موو کریں گے چیف کی عدالت میں۔ چیف صاحب بھی اٹھ گئے ہیں، تو چیف بھی اٹھ گئے ہیں، ڈپٹی رجسٹرار بھی نہیں ہے، اور فائل بس موشن روم کے اندر پڑی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی ڈیٹ میں چیف صاحب کے پاس چلا جائے گا؟ دیکھیں اب عدالتوں نے جان بوجھ کر اس معاملے کو ڈیلے کیا ہے، تو عدالتوں کا ہی کام ہے کہ کیسز کو فکس کریں، جیسے بھی بینچ بنائے، یہ تو ان کے پاس اختیار ہے، ثوابدید ہے، اور اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں یا جو ہمارا انڈیا کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے معاملہ، اس پہ بڑا ضروری ہے کہ فوری خان صاحب سے ملاقات بھی کرائی جائے اور خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کی مشاورت ضروری ہے۔ پنجوتا صاحب، پہلے تو جج سے ملاقات، پہلے تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، اب تو جج سے بھی نہیں ملاقات ہو پا رہی۔ دیکھیں جج سے ملاقات کی ہم تو آئے ہیں صرف اور صرف انصاف لینے کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حکم دیا اس پر آپ عمل کروا لیں، اور اس ججز کو ہم کہتے ہیں نا سپورٹ یا حوصلہ یا ان کے جو حکم کی عزولی ہو رہی ہے اس کی خاطر ہم آئے ہیں کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروائیے۔ شہباز شریف جو ہے انڈیا جو جارحیت کرنے جا رہا ہے یا ان کی دھمکیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ کیونکہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، اور جتنے حالات خراب ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ہی یعنی پاکستان کی عوام، عمران خان اور تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی، یہ تمام لوگ یہاں پر رہیں گے، یہ جہازوں پر بیٹھ کے لندن بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کا ٹھکانہ ادھر ہے، ان کے انٹرسٹ ادھر ہے، تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی۔ اگر پاکستان کی فکر ہوتی تو آپ اڈیالہ جیل کا دروازہ اگر صبح 10 بجے کھول سکتے ہیں جب آپ کو اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ جلسہ ملتوی کرانا ہے، تو آپ اتنے بڑے معاملے پر جب انڈیا نے کھلے عام سیدھا دھمکی دی ہے اور ایک سٹیپ آگے بڑھا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو جواب کس طرح دینا ہے؟ جب آپ ایسے لیڈر کو باہر لائیں گے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، وہ کوئی میسج دے گا، وہ کوئی بات کرے گا، پوری نیشن اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ السلام علیکم بہن، جی عاطف علی پشاور سے، آپ اچھی ہیں، خیریت سے؟ ہر جگہ میں نے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کی ہیں، ریاض الجنہ میں، اور ریاض الجنہ کی زمین پر کھجور لایا ہوں، تو میں ڈرائیور کو دے دوں گا۔ السلام علیکم۔ اور اللہ آپ کو کوئی جگہ میں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اب ہم کیا گیٹ کے لیے شادی کھڑے ہو جائیں؟ کورٹ میں نہیں ہاں کورٹ کھل گیا کیا حال ہے؟ توہین عدالتی کے سلسلے میں جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اب جج صاحب کے سامنے 12 بجے جا رہے ہیں، تو جج صاحب نے آج ملاقات پولیٹیکل لوگوں کی ہے، دیکھتے ہیں اگر جج صاحب کی کوئی سنتا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جج صاحب جو توہین کر رہے ہیں ان کے عدالتی آرڈرز کی، جج صاحب ان کو سزائیں تو دینا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ملیں۔ خان صاحب نے کہا تھا جلسوں میں، جب 2014 میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، انڈیا جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جارحیت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد جب نواز شریف نائل ہو رہے تھے تب بھی انڈیا جو ہے وہ اٹیک کی طرف آیا تھا، 2014 میں جب ان کی حکومت کو خطرہ ہوا تب بھی انڈیا اٹیک میں آیا تھا۔ میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، جس وقت یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، یہ انڈیا کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ چند لوگ تھے جنہوں نے لیا تھا۔ آپ کا مئی 1997 میں مگ 25R طیارہ 65,000 فٹ کی بلندی سے ادھر گیا تھا، آواز سے 2.5 گنا تیز۔ اس وقت فورن منسٹر گوہر یوسف خان صاحب تھے، انہوں نے ایئر چیف کو فون کر کے کہا کہ ہمارے جہاز جو ہیں اس کا مطلب بدلہ لیں اور واپس مطلب دہلی کے اوپر جائیں۔ اس وقت کے ایئر چیف نے کہا جی میں کر سکتا ہوں، پر وہاں کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے، انہوں نے کہا یہ کام ہم نے نہیں کرنا، نمبر 1، اور کچھ اٹیک نہیں کرنا تھا، صرف پرواز کرنی تھی اور واپس آنا تھا۔ دوسری بات،
ایٹمی دھماکے جب ہوئے تو چند شخصیات نے کرائی تھی، اس میں راجہ ظفرالحق صاحب اللہ ان کو زندگی دے، شیخ رشید صاحب حیات ہیں پوچھ لیں وہ تھے، مرحوم گوریوب خان صاحب تھے، ڈاکٹر AQ خان صاحب، عبدالقدیر خان صاحب تھے اور مجید نظامی صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زور سے وہ ایٹمی دھماکہ کرانا تھا، ورنہ یہ باقی لوگ یہ تو بھاگ چکے تھے۔ جس دن ایٹمی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اس دن صبح پرائم منسٹر ہاؤس میں گوریوب خان صاحب گئے تو یہ شہباز شریف صاحب بھی ادھر، شہباز شریف بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کی طرح کہ جی کلنٹن سے بات ہو رہی ہے، کس پہ؟ ڈیل کی، اور اسی دن ہم نے دھماکے کرنے تھے۔ انہوں نے کہا جی ابھی ڈیل ویل کوئی نہیں ہونی ہے، ابھی اس وقت ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ بٹن دبانا ہے۔ بہت شکریہ۔